وصلاتنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وهو رحمة للعالمين وهو خاتم النبيين صاحب المعراج صاحب الآيات البينات الذي أنزل عليه كتاب مبين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال الله تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وقال حسان بن ثابت وأحسن منك لم ترى قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنما خلقت كما تشاء وقال رجل آخر في لغة الفارسية نسبت خود بسقط کردم و منفعلا نسبت خود بسقط کردم و منفعلا زان کی نسبت بسقط کو یا تو شد بے ادبی وقال رجل آخر میں کیا میری مدح کیا اے شہ شہاں حسان و فرزدق بھی ہیں یہاں عاجز و حیران میں کیا میری مدح کیا اے شہ شہاں حسان و فرزدق بھی ہیں یہاں عاجز و حیران شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صحباں قاصر ہیں سخن فہم سخن سنج سخن دان اس پروقار محفل میں دائز پر تشریف فرما معزز مکرم قابل احترام قابل اعزاز شخصیات کی خدمت میں ہدیہ آداب اور اس کے ساتھ ہی اس اللہ کی بارگاہ میں پہلے شکر اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے انتہا درود و سلام ان حضرات کے محبتوں سے بھرے دعوت کے نتیجے میں آج کی یہ مجلس منعقد ہوئی میں بہت بہت شکر گزار ہوں ان حضرات کا خصوصاً جبکہ ادارہ بہبودی طلباء کا ہو اسٹوڈنٹس ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور ظاہر ہے بہبودی طلباء کا تعلق ان کی جسمانی تربیت سے کم ان کی روحانی اخلاقی ذہنی فکری اور دماغی تربیت سے زیادہ ہے ان کی جسمانی ضروریات ان کے والدین پورا کرتے ہوں گے لیکن ان کی علمی ترقیات ان کی فکری توسعات ان کی علمی رفعتیں اور فکری انحراف سے محفوظ رہیں یہ تمام جس ادارے سے وابستہ کام ہو سکتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ ویلفیئر ادارہ ہی ہو سکتا ہے اس لیے اس عنوان سے قائم ہونے والا ادارہ جتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر پر لیے ہوئے ہے سچ اور حق یہ ہے کہ شاید یہ تعمیر نسل نو کا عظیم ترین کام ہوگا اس لیے امید کی جانی چاہیے کہ طلباء کی بہبودی خصوصاً ان کی علمی فکری عملی اور مستقبل میں ان کی شخصیت کو سنوارنے اور ان کی ذات کی تعمیر کرنے کے سلسلے میں ادارہ جتنے بہتر سے بہتر اقدام کرے گا اس کے بہترین نتائج گل و سنبل کی شکل میں واپس امت کو مل جائیں گے میں دوبارہ شکر ادا کرتا ہوں ادارہ کے ذمہ داران کا خصوصاً تشریف فرما پروفیسر نیلوفر خان صاحبہ اور اپنے محترم جناب شوکت احمد صاحب اور جناب شاہد علی خان صاحب اللہ تعالیٰ ان حضرات کو
اس اقدام اور اس کے بعد آنے والے اقدامات کا بہترین جزا عطا فرمائے اور ان اقداموں کو ہماری اس نئی نسل کے لیے مفید سے مفید تر بنائے۔ حضرات گرامی، جامعہ کشمیر کے منتظم اعلیٰ پروفیسر طلعت احمد صاحب، وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی، ان کی تشریف آوری جیسا کہ مجھے بتایا گیا یقینی تھی، مگر ایک دوسرے ضروری سفر کی بنا پر وہ تشریف فرما نہیں ہیں۔ ان کی اجازت، ان کے ایمان اور ان کے مشورے کے بعد منعقد ہونے والا یہ پروگرام انشاءاللہ ہمارے لیے بہتر اور مفید ثابت ہوگا، اور آگے چل کر کے جب ان کو اس کی اطلاع پہنچے گی کہ پروگرام کس طرح منعقد ہوا اور کس طرح کی باتیں شیئر کی گئیں، تو امید ہے کہ ان کو بھی خوشی ہوگی۔ ایک باپ اپنے بچوں کو جب ترقی پاتے ہوئے دیکھتا ہے اس کی خوشی ہوتی ہے۔ کسی ادارے کا دینی سربراہ، کسی ادارے کا منتظم اعلیٰ جب اپنے ادارے کے بچوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو یقیناً اس کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ کوئی باپ اپنے بچوں کو بگڑتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ کسی ادارے کا منتظم اپنی نسل کے، اپنے ادارے کے بچوں کو بگڑتا ہوا دیکھنا کبھی پسند نہیں کرتا۔ جیسے پسند نہیں کرتا ویسے ان کو پھلتا پھولتا دیکھ کر کے خوشی بھی محسوس کرتا ہے۔ اس کی حسین تاریخ ہماری پچھلی پوری روشن تاریخ میں موجود ہے، اور اگر قریب میں جاننا چاہیں تو سر سید احمد خان نے علی گڑھ کے طلباء کے متعلق جن جن خیالات کا اظہار کیا، اور جب وہ کبھی اپنے کانوکیشن ایڈریسوں میں جب گفتگو کرتے تھے تو اس سے لگتا تھا کہ ایک بہت ہی شفیع ترین منتظم اپنے ادارے میں تیار ہونے والے طلباء کے متعلق کیسے امیدیں رکھتا ہے، کتنا خوشی محسوس کرتا ہے، اور جب وہ محسوس کرے گا کہ آئندہ چل کر کے یہ بچے ملک اور قوم اور دین و ملت کے لیے پاسبانی کا فریضہ انجام دیں گے تو ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں پورے ادارے کا، ادارے کے سربراہ کا، اور اس ادارے کی طرف سے یہاں دائز پر تشریف فرما محترم حضرات کا، اور آپ حضرات کا بھی، کہ آپ حضرات بہت ہی اخلاص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی للہیت کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اللہ کرے یہ اس وقت کی گفتگو میرے لیے، آپ کے لیے اور اس ادارے کے لیے نوجوانوں کے فائدوں کا ذریعہ بن سکے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ پروگرام کا عنوان رکھا گیا فلسفہ معراج۔ حضرات، انسانی تاریخ میں بے شمار واقعات عجوبے ہیں، اور عجوبہ ہونے کا تقاضا ہے کہ انسان کی عقل اسے قبول نہ کرے، لیکن جب کوئی واقعہ دلائل کی قوت کے ساتھ، تاریخی شواہد کے ساتھ، ناقابل تردید حقائق کے ساتھ سامنے آتا ہے تو انسان اس کا انکار نہیں کر پاتا۔ پوری انسانی تاریخ میں جو چند عجوبے ہیں، ان عجوبوں میں معراج کا واقعہ بھی عجوبہ ہے۔ اس طرح کا واقعہ انسانی تاریخ میں نہ کسی اور نبی کے ساتھ پیش آیا، نہ کسی اور سربراہ کے ساتھ پیش آیا۔ انسانی نسل میں جتنے اونچے طبقے پائے جاتے ہیں، چاہے وہ حکمرانوں کے ہوں، چاہے وہ شعراء کے ہوں، چاہے وہ فلاسفروں کے ہوں، چاہے وہ جنرلوں کے ہوں، چاہے وہ حسینوں کے ہوں، چاہے وہ شاعروں کے ہوں، جس طبقے کے جو ممتاز افراد گزرے ہیں، کسی شخصیت کی زندگی میں اس طرح کا انوکھا واقعہ کہیں نہیں پایا گیا۔ اور ممکن ہے کہ کوئی کسی انسان کا ذہن کہے کہ صاحب یہ تو عقلوں سے باہر ہے، انسانی مزاج سے بھی باہر ہے، فطرت سے بھی ہٹا ہوا ہے، اس لیے ہم قبول نہیں کر سکتے اس کو۔ چنانچہ انسانی تاریخ میں بے شمار انسان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے واقعہ معراج کا انکار کیا، لیکن وہ انکار اس لیے قابل قبول نہیں کہ اس دنیا کے بے شمار وہ واقعات جن کو انسان صرف اس لیے قبول کرتا ہے کہ وہ تاریخ ثابت شدہ واقعات ہیں، اس سے کہیں زیادہ تاریخی طور پر ثابت شدہ یہ واقعہ ہے۔ اگر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سکندر کوئی شخص تھا، اگر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ارسطاطل کوئی انسان گزرا ہے، اگر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ افلاطون نے ریاست نام کی کتاب لکھی اور جو سیاست میں لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے، اگر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کو پھانسی پر چڑھانے کی کوشش کی گئی، اگر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ واسکو ڈی گاما نے ایک ملک دریافت کیا، اگر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جنگ عظیم اول میں اتنے انسان مارے گئے اور جنگ عظیم دو میں اتنے انسان مارے گئے ہیں، اگر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کولمبس نے ایک ملک دریافت کیا تھا، اگر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا میں جتنے ممالک ہیں جن کو ہم نہیں ہم نے دیکھا نہیں مگر وہ ہیں، ٹھیک اسی طرح سے اس بات کا انکار نہیں ہو سکتا کہ معراج کا واقعہ ہوا ہے۔ اور وہ اس لیے کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو سورسز ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، تو جواب اس کا ایک مسلمان کے لیے تو سب سے بڑا سورس قرآن۔
اور ایک مسلمان کے لیے دوسرا سب سے بڑا سورس حدیث، اور اس کے بعد پھر دوسری چیزیں مثلا صحابہ کے فیصلے یا پچھلے نبیوں کی تاریخ، یہ بعد کے سورسز ہیں، لیکن مسلمان کے لیے سب سے بڑا سورس اگر کسی واقعے کا ہوتا ہے یا کسی چیز کے لیے تو قرآن اور حدیث۔ لیکن اس سے ہٹ کر کے جب غور کیا جاتا ہے تو کسی واقعے کو ثابت کرنے کے لیے سورسز کیا ہوتا ہے کہ تاریخی شواہد، کہ جب تاریخی شواہد ناقابل تردید ہوں تو اس کے بعد پھر عقل کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے اور واقعے کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سلسلے میں حدیث کی کتابیں جتنی بھی ہیں، سیرت کی جتنی کتابیں ہیں، اور اس کے بعد پھر علم کلام کی جتنی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں میں یہ موضوع، یہ مضمون الگ الگ عنوانوں سے بیان ہوتا ہے، کیونکہ اس واقعے کا تعلق قرآن سے بھی ہے، اس واقعے کا تعلق حدیثوں سے بھی ہے، اس واقعے کا تعلق سیرت کے ساتھ بھی ہے، اس واقعے کا تعلق علم کلام کے ساتھ بھی ہے۔ علم کلام کا مطلب ہوتا ہے وہ علم جس علم میں یہ بات سمجھائی جائے کہ ایک مسلمان کو کن کن چیزوں پر یقین رکھنا لازم ہے، یعنی ایک مسلمان کو کیا کیا عقیدے رکھنے ضروری ہیں، جن عقیدوں میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی انکار اگر انسان کر جائے تو خطرہ ہے کہ اس کا ایمان باقی رہے گا بھی یا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں علم کلام، یا اس کو کہتے ہیں علم عقائد۔ اس علم کلام ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ اسلام پر آنے والے سوالات، اسلام کے خلاف پیدا ہونے والے شکوک و شبہات، ان کا جواب جس علم کے ذریعے دیا جاتا ہے اس کو علم کلام کہتے ہیں۔ تو معراج کا تعلق علم کلام کے ساتھ بھی ہے، کیوں؟ بظاہر عقل قبول نہیں کرتی ہے کہ ایک انسان بغیر وسائل کے کیسے آسمانوں میں اڑ کر کے پہنچا، تو علم کلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور ادھر سے ایک مسلمان کو اس کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اگر کوئی مسلمان اللہ کو بھی مانتا ہو، اللہ کے نبیوں کو بھی مانتا ہو، قیامت کو بھی مانتا ہو، جتنے عقائد ہیں تمام عقائد کو تسلیم کرتا ہو، لیکن ساتھ میں یہ کہتا ہو کہ میں معراج کو قبول نہیں کرتا، میں معراج کا میرا یقین نہیں ہے، تو اس آدمی کا ایمان سلامت نہیں ہے۔ تو غیر معراج کا ماننا عقائد میں بھی داخل ہے۔ ادھر سے سیرت کا واقعہ ہے، اور ظاہر سیرت کے تمام واقعات میں سے ایک نمایاں اور منفرد ترین واقعہ ہے، اس لیے ارباب سیرت اور سیرت کے میدان میں تحقیقات کرنے والے ان حضرات کو بھی اس پر گفتگو کرنی ہوگی۔ ساتھ میں چونکہ اس واقعے میں عجوبے ہیں اور بظاہر محر العقول چیزیں ہیں جو عقل کو قبول نہیں کرتی، فطرت کے بھی خلاف لگتی ہیں، تو اس لیے اس جز کے اعتبار سے اس کا تعلق علم کلام کے ساتھ بھی ہے اور فلسفے کے ساتھ بھی ہے۔ فلسفے میں اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ دنیا میں کیا